داستان بابا بھلے شاہ۔ کیوں کوئی جنازہ پڑھنے کو تیار نہ تھا۔ بابا بھلے شاہ کا جب انتقال ہوا تو قصور شہر کے مولویوں نے فتویٰ صادر کیا، جو مولوی بھلے شاہ کا جنازہ پڑھائے گا اور جو شخص بھلے شاہ کا جنازہ پڑھے گا وہ مرتد ہو جائے گا، ان کی بیویوں کو طلاق ہو جائے گی، وہ دوبارہ اسلام کے دائرے میں بھی داخل نہ ہو سکیں گے اور نہ تجدید نکاح کر سکیں گے۔ بابا بھلے شاہ کی لاش کئی دنوں تک بے گور و کفن پڑی رہی۔ پھر اس کے بعد دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کا بہت دور سے ایک مرید آیا جس نے بابا بھلے شاہ کا جنازہ پڑھایا اور اسے دفن کیا۔ دوسری روایت کے مطابق شہر بھر کے خواجہ سراؤں نے مل کر بھلے شاہ کا جنازہ اٹھایا اور انہیں دفن کیا۔ بابا بھلے شاہ کون تھے؟ آج جس کی کافیاں پڑھتے ہوئے مولوی نہیں تھکتے ہیں، اس زمانے کے مولوی ان کافیوں کی مخالفت میں اندھے کیوں ہو گئے تھے؟ وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں وفات پائے اور ان کی جیون کی کہانی کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 دناں دا میلہ دنیا، پھر مٹی دی ڈھیری، مندر ڈھا دے مسجد ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ بابا بھلے شاہ پنجابی کے صوفی شاعر تھے جو 1680 میں اچ شریف میں گلیانیہ میں پیدا ہوئے۔ 1758 میں قصور میں انہوں نے رحلت پائی۔ وہ اپنی صوفیانہ شاعری میں ملائیت کو برا بلا کہتے تھے، لوگوں کو سچے دین کی طرف چلنے کی ہدایت بھی دیتے تھے۔ انہی کے عہد میں نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان کو لوٹا تو ان کا مشہور شعر انہوں نے لکھا، کھادا پیتا لاہے دا باقی احمد شاہ دا۔ بھلے شاہ سخی درویش کے ہاں پیدا ہوئے اور ان کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ ان کے والد اچ شریف چھوڑ کر کچھ عرصے ملک وال ضلع ساہیوال میں رہے جہاں بھلے شاہ کا جنم ہوا، لیکن چند مہینوں میں ہی پنڈ پانڈو ضلع لاہور قصور کہنا روڈ پر واقع چلے گئے، جہاں انہوں نے مسجد کی امامت کر لی اور بچوں کو پڑھانے لگے۔ بھلے شاہ کا بچپن اسی گاؤں میں مویشی چراتے گزرا۔ یہاں ان کے ساتھ وابستہ پہلی کرامت کا ذکر آتا ہے۔ ان پر جب الزام لگا کہ انہوں نے اپنے مویشیوں کی نگرانی نہ کی اور گاؤں کے زمیندار جیون خان کی فصل اجاڑی تو بھلے شاہ نے فصل کو پھر ہری کر دیا۔ بھلے شاہ کی غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے وہ قصور کے مشہور زمانہ معلم حافظ غلام مرتضیٰ کے مدرسے میں پہنچ گئے، جہاں انہوں نے قرآن شریف، حدیث، فقہ اور منطق کا گہرا مطالعہ کیا۔ ان کی ان علوم پر دسترس کا ثبوت کہ انہیں اپنے استاد کے مدرسے میں پڑھانے کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا، علمو بس کریں او یار، اکو الف تیرے درکار۔ کہتے ہیں ایک بار مجذوبانہ حالت میں ان کے منہ سے نکلا، میں اللہ ہوں، تو انہیں مولوی پکڑ کر شیخ فاضل الدین کے پاس لے گئے، جنہوں نے بھلے شاہ کا دفاع کرنے کے لیے لفظوں کا سہارا لیتے ہوئے کہا، ہاں یہ ٹھیک کہتا ہے کہ یہ الہا یعنی جس کے لفظی معنی کچا ہے۔ پھر بابا بھلے شاہ لاہور میں شاہ عنایت کے پاس چلے گئے اور یہیں سے اس عظیم رشتے کا آغاز ہوا جس میں بھلے شاہ نے اپنی اعلیٰ سید ذات کو ٹھکرایا اور اپنی تخلیق نو کی۔ ان کے مرشد شاہ عنایت ارائیں ذات کے تھے جو کمتر سمجھی جاتی تھی۔ بھلے شاہ کو جب اس پر تانے دیے گئے تو انہوں نے کہا، جے کوئی سید آکھے دوزخ ملن سزائیں، جے کوئی سانو کہے ارائیں بہشتی پائیں۔ ایک بار شاہ عنایت کسی بات پر خفا ہوئے تو بابا بھلے شاہ نے یہ گاتے اور ناچتے ہوئے منایا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ بھلے شاہ مولویوں کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے ملاؤں کی اصلیت بیان کرتے ہوئے کہا،
ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਾਲਚੀ ਦੋਹਾਂ ਇੱਕੂ ਚਤ, ਲੋਕਾਂ ਕਰਦੇ ਚਾਨਣਾ आप हनेरे विच। मुल्ला और मशल बरदार एक जैसे हैं कि लोगों को रोशनी देते हैं और खुद अंधेरे में रहते हैं। ये सिर्फ बुल्ले शाह ही जिसने मस्जिद से भागकर ठाकर के दवारे जाने का ऐलान करके राम और रहीम के झगड़े को खत्म कर दिया। जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलू जीवड़ा डड़िया, डेरे जा ठाकर दे वड़िया, जिथे वजदे नाद हजार। जब मैंने इश्क का सबक पढ़ा तो मस्जिद से दिल डर गया, मैं हिंदू ठाकर के दवारे चला गया जहां हजारों नाद गूंजते हैं। बुल्ले शाह ने औरंगजेब की तंग नजरी देखी तो कसूर के हाकिम हुसैन खान खवेशगी और इसके मजहबी रहनुमा शहबाज खान की चीरा दस्तियां बर्दाश्त की। अपने ही मेहरबान मौलवी मुहियुद्दीन की जुबान से कवाली के खिलाफ फतवा सुना, फिर इनको पछता कर फतवा वापस लेते देखा। शहर बदरी के अहकाम सुने, दूसरों के डेरों पर जिंदगी के मुश्किल दिन भी काटे। लाहौर और कसूर को बार बार तबाह होते देखा। सिख जिहादी बंदा बहादुर की तबाहियों का तजर्बा किया और फिर बंदा बहादुर के बेटे को उसी की गोद में बिठाकर उसके हाथों से बोटी बोटी करवाने की दर्दनाक दास्तान सुनी। अपने जमाने के हर बादशाह के हाथों सगे भाइयों और भतीजों के कत्ल होने का बार बार दोहराया जाने वाला ड्रामा देखा। बेटे को बाप और बेटी को माँ के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस पाया और जमाने के उसी उलट पलट में होते शबो रोज में जिंदगी का राज पाया। उल्टे होर जमाने आए, तामा भेद सजन दे पाए, कां लंगड़ू मारन गे चिड़ियां जेरे ढाए, प्यो पुत्रा इत्तफाक ना काई, धियां नाल ना माए। उल्टे ज़माने आ गए हैं और इसी से हमने सजन या ज़िंदगी का भेद पाया है। ज़माने इतने बदले हैं कि कौवे उल्टा शिकारी परिंदों को मार रहे हैं और चिड़ियों ने शहबाजों को फतह कर लिया है। बाप बेटे में इत्तफाक नहीं है और माएँ बेटियों का साथ छोड़ गई हैं। बुल्ले शाह जब लाहौर में थे तो उन्होंने एक तवाइफ से रक्स भी सीखा था, जिसका इजहार वो बरमला अपनी शायरी में करते रहे हैं। इनकी जिस्मानी मौत पर मुल्लाओं ने इनका जनाजा पढ़ने से इनकार करके इनके अमर होने पर मोहर तस्दीक कर दी। बुल्ले शाह ने तो खुद कहा था, बुल्ले शाह असी मरना ना ही गोर प्या कोई होर। बुल्ले शाह हम मरने वाले नहीं, कब्र में कोई और पड़ा है।